بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں امتیاز علی رند ایک سلسلہ شروع کیا ہے میں نے جس کا نام ہے لرننگ فرام ٹریننگ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ میں جو بھی ٹریننگ اٹینڈ کرتا ہوں اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ، چاہے وہ آن لائن ہو یا کہیں اور جگہ پر ہو، کدھر بھی ہو، تو اس کی میں آپ کے ساتھ لرننگز شیئر کرتا ہوں۔ ریسنٹلی میں ایک ٹیم کے ساتھ کام کر رہا ہوں، TLT نوشہر و فیروز، دی لرنرز ٹری نوشہر و فیروز۔ ان کا ہر سال ایک میگا ایونٹ ہوتا ہے ڈیئر کے نام سے۔ ڈیئر ہمت، جرت، بہادری کے معنی میں آتا ہے، تو اس میں الگ الگ لوگ آتے ہیں، اسٹوڈنٹس آتے ہیں۔ تو اس مرتبہ ڈیئر فائر یہ 13 فروری 2022 کو رائل تاج ریسٹورنٹ نوشہر و فیروز میں ہوا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی TLT کی ٹیم نے یہ پروگرام ارینج کیا، جس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افرادوں نے شرکت کی۔ مختصر یہ کہ اس پورے دن کا جو ایونٹ تھا، جو کانفرنس تھی، جو ٹریننگ تھی، اس میں کچھ ڈیفرنٹ الگ الگ چیزیں ہوئی جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس سے آپ کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک ہوئی، نیشنل اینتھم ہوا۔ اس کے بعد سر ساجد سمرو صاحب نے ایک آڈینس کو، وہ جو ٹرینیز تھے، ان کو ایکٹیویٹی کروائی۔ وہ ایکٹیویٹی تھی کہ اپنی زندگی کے 25 گول لکھیں۔ تو ان کو ایک پیج دیا گیا تھا، اس پیج پر 25 نمبر لکھے ہوئے تھے 1 to 25۔ ان بچوں نے، اسٹوڈنٹس نے، پارٹیسپیٹ نے وہ گولز لکھے۔ گولز کے بعد ان کو ٹاسک دیا گیا کہ ان 25 میں بھی 5 امپورٹنٹ گول چوز کریں۔ پھر ان کو ایک شیٹ دی گئی، اسٹکی نوٹس دیے گئے، اس کے ساتھ ساتھ الگ الگ مٹیریل دیا گیا۔ تو انہوں نے اپنی زندگی کے 5 گولز چوز کیے۔ آخر میں ساجد سمرو صاحب نے اس کا اینڈ یوں کیا کہ وہ جو 25 گول آپ لوگوں نے لکھے تھے، یہ آپ کو ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں آپ کی لائف میں۔ کیوں کہ آپ اب فوکس کریں ان 5 گولز پر جو آپ کی زندگی کے بہت ہی اہم گولز ہیں۔ پھر اس ایکٹیویٹی کے دوران سر ساجد صاحب نے وہ 25 لکھے ہوئے گول ان کو پھڑوائے اور ہوا میں اڑا دیے، تاکہ وہ جو ان کی لائف میں الگ الگ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، میں یہ بھی حاصل کروں، وہ بھی حاصل کروں، اب ڈٹ کر ان 5 گولز پر آگے بڑھتے رہے۔ اس کے بعد سر اسفر سعید صاحب جو ٹرینر ہیں، انہوں نے سوشل ویلیوز کے حوالے سے گفتگو کی اور بڑا موٹیویٹ کیا۔ اس کے بعد سر گل میمون صاحب آئے، انہوں نے ملٹیپل انٹیلیجنس کے حوالے سے آڈینس کو، جو ٹرینیز تھے، ان کو بتایا اور کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ترتیب دی تھی انہوں نے کہ وہ بچے پہچان سکے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کون سی انٹیلیجنس رکھی ہوئی ہے، تاکہ اس کے تحت اپنی لائف کو انجوائے کر سکیں۔ تو ٹھیک اسی طرح سر نے کچھ کوسچن پیپر بنایا ہوا تھا اور اس کے پیچھے اسکور لکھا ہوا تھا، تو ہر کوئی اس کوسچن پیپر اور اسکور کو کاؤنٹ کر کے جان سکتا تھا کہ میرے اندر کون سی انٹیلیجنس زیادہ ہے۔ تو اس ایکٹیویٹی کے تھرو بہت ساروں نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنے آپ سے ملے، اور یوں اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر دوبارہ سر ساجد نے ایک انرجائزر کے طور پر ایکٹیویٹی کروائی آڈینس سے، اور وہ بڑی کمال کی ایکٹیویٹی تھی۔ وہ ایکٹیویٹی کیا تھی؟ اس ایکٹیویٹی کا نام تھا ارن یور لنچ۔ کیا تھا نام؟ ارن یور لنچ۔ تو اس میں ہوا یہ کہ جو بھی آڈینس تھے، جو ٹرینیز تھے، ان کو کہا گیا کہ اپنے بٹوے سامان اپنے CA کے پاس جمع کراؤ، جو آپ کا فیسیلیٹیٹر ہے اس کے پاس جمع کراؤ، اور باہر جاؤ، ریسٹورنٹ سے باہر، اس ہوٹل سے باہر، وہاں پر پیٹرول پمپ بھی تھے، گاڑیاں بھی تھی، اور بھی بہت ساری دکانیں تھی، شاپس تھی، وہاں پر کچھ بھی کام کرو، چاہے گاڑی صاف کرو، چاہے مزدوری کرو، چاہے کوئی روم صاف کرو، کسی کو کوئی سروس دے کر ان کو کہو کہ بھئی ہماری ایکٹیویٹی ہے، اور وہاں سے پیسے جمع کر کے لاؤ۔ تو ان کے لیے یہ 50 منٹ کی ایکٹیویٹی تھی۔ باہر گئے تو ان کے ساتھ کوآپریٹیو جو اس کے فیسیلیٹیٹر بھی تھے، وہ الگ الگ گروپ بنے ہوئے تھے،
تھے 5-6 تو وہ باہر گئے بچے اور انہوں نے بہت ہی اچھے انداز سے اس ایکٹیویٹی کو کیا اور انہوں نے بہت ہی انجوائے کیا اس ایکٹیویٹی کو اور کسی نے 200 کمائے کسی نے 300 کمائے ایک ٹیم نے تو 1200 کمائے. یہ ایکٹیویٹی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے والدین آپ کے پیچھے کتنی اسٹرگل کرتے ہیں آپ کو کسی مقام تک پہنچانے کے لیے اور اس میں یہ بھی تھا کہ کتنی مشکل سے پیسہ کمایا جاتا ہے. تو یہ بڑی کمال کی ایکٹیویٹی تھی مجھے بھی بہت اچھی لگی تھی کیونکہ میں خود ہی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا. تو یہ زبردست ایکٹیویٹی ہوئی. پھر لنچ ہوا لنچ کے بعد دوبارہ ایکٹیویٹیز کا سلسلہ شروع ہوا. اس میں ہوا یہ کہ مینٹورنگ سیشن کمال کا سیشن تھا. مینٹورنگ سیشن میں کیا ہوا کہ اس سیشن میں الگ الگ فیلڈ کے لوگ آئے ہوئے تھے. آئی ٹی کے آئے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ لا کی فیلڈ کے آئے ہوئے تھے انٹرپرینیورشپ اور بزنس کے بندے آئے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کمپٹیٹیو ایگزامز کے بندے آئے ہوئے تھے جو اس فیلڈ کے چیتے تھے. ان سب کو بلایا. پھر ہم نے تھوڑا سا ان کے انٹرسٹ معلوم کیے کہ بھئی آپ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں. تو کسی نے کہا لا کسی نے کہا آئی ٹی کسی نے کہا انٹرپرینیور تو کسی نے کہا ہم کمپٹیٹیو ایگزامز میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے ان کو وہ مینٹورز پرووائڈ کیے جن کی جو فیلڈ تھی. اب ان مینٹور نے کیا کیا بیٹھ کر اپنا تعارف کروایا اپنی اسٹرگل بتائی اس فیلڈ میں اور اس کے بعد ان ٹرینیز نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ان سے وہ معلومات حاصل کی کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچے. چاہے آئی ٹی کی فیلڈ میں کوئی فری لانسر تھا آئی ٹی کی فیلڈ میں کوئی ادارہ چلا رہا تھا آئی ٹی کی فیلڈ میں کوئی گرافک ڈیزائنر تھا. تو الگ الگ یہ مینٹور آئے ہوئے تھے. سب نے بچوں نے جس کا جو انٹرسٹ تھا ان سے ایسے سوالات کیے اور ہر گروپ بنا گئے. گروپ میں 7-8 اسٹوڈنٹ تھے کسی میں الگ الگ تھے. یہ 7-8 گروپ بنائے گئے جن کو مینٹورز دیے گئے اور یوں ان کی یہ کیریئر کاؤنسلنگ کا سلسلہ شروع ہوا اور اسی طرح ان کو گائیڈنس ملی رہنمائی ملی. اور آخر میں پھر جو بھی گیسٹ آئے ہوئے تھے انہوں نے اس اوورآل پروگرام کے بارے میں ریویو دیے اپنے اظہار خیال کیا اور پارٹیسپیٹ میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے اور اسی طرح پوری ٹریننگ کا اختتام ہوا. تو یہ ٹریننگ تھی ڈیئر either you live your dream or live your fear. چاہے اپنے خوابوں کو پکڑ کر جیو یا پھر اپنے خوف میں جیو یہ اس کا سلوگن تھا. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی میں جو بھی ٹریننگ اٹینڈ کروں گا اس کی لرننگز آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.